کھائی کی جگہ لکھتا ہے کہ یہ کھایا لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ فاعل ہے یہ احمد اور مذکر بھی ہے، تو کھائی فعل لانا غلط ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اکثر ایجوکیٹڈ استاد بھی ہے، اسٹوڈنٹ بھی ہے، وہ غلطی کرتے ہیں اور اس کی جگہ کھایا لاتا ہے۔ قاعدہ بانزان پیپر پکار جدادہ جملہ فعلیہ او ماضی مطلق دے۔ ماضی مطلق دارے چپدی جملہ کی دا سے بحث شعر ہے چاہنا تعلق دا ماضی بعید سر یعنی تعلق ساتھی او نہ دا ماضی قریب سر، بلکہ مطلق ذکر شعر ہے چی احمد روٹائی اخڑلا اوسو بدی کی دا کئی فعل چلے دا منگا مؤنث ہولی راوستلو، منگ با دا فاعل اعتبار نکو بلکہ منگ با اعتبار چاکو پا جملہ چکما ماضی مطلق تا یا ماضی قریب دا یا ماضی بعید دا بدریون صورتوں کی منگا اعتبار دا مفعول کو۔ جب مفعول مذکر ہو تو فعل مذکر لایا جائے گا، جب مفعول مؤنث ہو تو فعل مؤنث لایا جائے گا، جمع ہو تو جمع، واحد ہو تو واحد۔ یہ آسان قاعدہ ہے، اعتبار مفعول کا ہوگا۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق میں ہمیشہ فعل اپنے ما قبل مفعول کے مطابق لایا جائے گا۔ مفعول مذکر ہو تو فعل مذکر لایا جائے گا، مفعول مؤنث ہو تو فعل مؤنث لایا جائے گا۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ تو چونکہ فعل سے پہلے یہ پہلے متعدی ہے، متعدی اس لیے ہے کہ یہ مفعول چاہتا ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہم نے کھائی جو فعل لایا ہے مؤنث اسی وجہ سے لایا ہے کہ یہاں روٹی مفعول واقع ہے ماضی مطلق میں اور اس سے پہلے آیا ہے، تو چونکہ روٹی مفعول ہے اور مؤنث ہے تو ہم نے قاعدے کے مطابق یہ فعل ہے وہ کھائی مؤنث لایا، کیونکہ اعتبار مفعول کا ہوگا۔ جب یہ فعل مفعول مؤنث ہو تو فعل مؤنث لائے گا، جب مذکر ہو تو مؤنث، مذکر ہو تو مذکر، اب مؤنث ہو تو مؤنث لایا جائے گا۔ اس خبر بلے کے دارا چدت کے دا علامت فاعل لے کلم چب جملہ کی علامت فاعل راشی اس پد دغی فاعل تعلق دا دے سرا دیر زیادہ نوی، بلکہ دا فعل بم در اخبل ما قبل مفعول تابع کو دا مؤنثو دا فعل تبم وجد مؤنث راشا، چونکہ دا مفعول مذکرو دا فعل تبم وجد مذکر راشا۔ اس برا احمد نے روٹی کھائی دا مؤنثو، اوسو اگر اس کی جگہ ہم یہ لکھیں کہ احمد نے آم کھایا، روٹی کی جگہ ہم نے لکھا آم، تو آم چونکہ مذکر ہے تو اس کی جگہ فعل جو مؤنث ہے اس کو ہم تبدیل کریں گے کھایا۔ آم مذکر ہے مفعول ہے تو ہم یہ کھایا جو فعل ہے وہ آم کے مطابق لائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کھایا ہم نے فعل مذکر اسی وجہ سے لایا کہ اس سے فعل مفعول عام آیا ہے اور مذکر ہے، تو یہ فعل عام کے مطابق ہوگا، مفعول کے مطابق ہوگا، چونکہ مذکر ہے وہ بھی مذکر لایا جائے گا۔ اسی طرح اگر اس کی جگہ ہم یہ لکھیں کہ احمد نے کتاب پڑھی، کتاب پڑھی، تو پڑھا غلط، پڑھی صحیح، چونکہ کتاب مؤنث ہے پڑھی مؤنث لایا جائے گا۔ یہ جملہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم اس کی تقطیع کریں گے، ترکیب بنائیں گے، جملہ ہم اس کو اس طرح کاٹیں گے، دو حصے کریں گے، اس کو ہم کہتے ہیں جزء اول اور اس کو ہم کہتے ہیں جزء ثانی۔ آسان طریقہ ہے، یہ اسم ہے علامت فاعل، اور فاعل کو ہم کہتے ہیں مسند الیہ، یہ فاعل بھی واقع ہے اور آخر میں مبتدا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا حصہ ہے، دوسرا جزء ہے، جملہ من پدو سے پڑھا اولانی سے تمنگا مسند الیہ وایو اور دویم تمنگا مسند وایو، جزء اول اور جزء ثانی جدو سے شورا اولانی حصہ مدا مسند الیہ وی اور دا دویم حصہ مدا وہ مسند کے راضی۔ نوز دا جملے پہ لیے ذکرہ چکر دا جملے دو جزء راشی نو اولانی جزء اسم وی
او دویم جز په دې کې فعل وي نو دلته به موږ څه وایو جمله اسمیه او چې کله د دې دواړه اجزا یعنی اسما وي اسم وي اورنۍ حصہ او دویم حصہ دواړه اسم وي نو به جمله اسمیه دا غي بعد به سره روان دي او دا طریقه موږ زده کوو چې کله جملې اورنۍ جزء او اسم وي او دا دویم جزء دا فعل دا جمله فعلی خبري به وي نو چونکې دې کې اورنۍ جزء اسم راغلی دی او دویم جزء فعل راغلی دا جمله فعلی شوه دا آسان یعنی ترکیب دی دی فاعل ته مبتدا هم ویل کی او خبردارنګي د مسند حصے ته دویم حصے ته خبر ملدا